جی السلام علیکم، پہچان ٹی وی کے ایک اور پڑھاؤ کے ساتھ میں ہدایت سائر، اور آپ دیکھ رہے ہیں گپ شپ ود ہدایت سائر۔ اور گپ شپ ود ہدایت سائر میں جہاں بہت ساری باتیں ہوتی ہیں وہاں ہم کیسے یہ بات فراموش کریں جی کہ تعلیم میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل اتنی ہی ضروری ہے جتنا کہ ہوا، پانی اور خوراک۔ لوگ کہتے ہیں نا ہوا، پانی اور خوراک زندگی کے لیے ضروری ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تعلیم جو ہے اس کے بغیر بھی زندگی کا پہیہ نہیں چلتا، اور تعلیم جو ہے وہ ہر ایک کے لیے، ہر شخص کے لیے، ہر جگہ پہ ہونی چاہیے، چونکہ تعلیم انسان کو شعور دیتی ہے، تعلیم انسان کو انسانیت سکھاتی ہے، اسے معاشرے میں رہن سہن، طور طریقے، سب چیز سکھاتی ہے۔ اس لیے تعلیم کے موضوع پہ بات کرنا بھی بے حد ضروری ہے، اور جب تعلیم کے حوالے سے بات کرنی ہو تو پھر ضروری ہوتا ہے کہ ہم اسی شعبے کے کسی شخص کو بلائیں اور اس کے ساتھ بات کریں۔ آج ہمارے ساتھ ایسی ایک شخصیت ہے جو اپنا ایک اسکول بھی رن کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ تعلیم کے حوالے سے وہ بہت زیادہ، جسے کہتے ہیں نا کہ جستجو، اور بہت زیادہ ان کے اندر ایک جیسے لگن ہے کہ وہ تعلیم کے شعبے میں کچھ کر سکے۔ ہم بات کریں گے ان سے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں عبدالحمید مغل صاحب۔ جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، سب سے پہلے بے حد شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا اتنی مصروفیات میں سے۔ کہیے کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر ہے، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے پروگرام میں ہمیں اردو کیا ہے۔ میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ جس ٹاپک پہ آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں، سب سے پہلے میں آپ کا اس سے زیادہ بہت مشکور ہوں کہ آپ اس ٹاپک پہ آج ہمیں بلایا آپ نے۔ صحیح۔ اچھا حمید صاحب، چونکہ آپ ایک اسکول چلا رہے ہیں، اور اسکول بھی ایک ایسے ایریا میں کہ جہاں لوگ، جیسے جو مہنگائی کا عالم ہے، بمشکل لوگ گزارا کر پاتے ہیں، سو ایسے علاقے میں ایک اسکول کھولنا کیسا ایکسپیرینس رہا؟ سب سے پہلے یہ بتائیں آپ۔ سب سے پہلے تو میں دعا کے ساتھ آغاز کروں گا کہ کل رب زدنی علما۔ علم جو ہے یہ حاصل کرنا ہر مرد اور عورت پر فرض ہے، اور عورت اور مرد کے لیے دینی اور دنیاوی علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ علم کے بغیر جو ہے وہ زندگی بیکار ہے۔ صحیح۔ اس لیے کہ علم حاصل کرو اور اس پہ عمل بھی کرو، ٹھیک ہے؟ اس لیے کہتے ہیں کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی اور جہنم بھی، ٹھیک ہے؟ تو اس کے لیے بہت ضروری ہے۔ لیکن آپ نے جو مشکلات کا ذکر کیا ہے، اس میں آپ سے یہی کہوں گا کہ مشکلات تو ہیں آج کل۔ ابھی ایجوکیشن جو ہے یہ پاکستان میں دن بہ دن جو ہے یہ بہت زیادہ ہے، صحت کے ساتھ ساتھ ایجوکیشن بھی بہت زیادہ کاسٹلی ہوتی جا رہی ہے کہ غریب آدمی کی پہنچ سے بہت دور ہوتی جا رہی ہے۔ تو ہماری کوشش یہی تھی کہ ہم ایسے ایریا میں اپنے ادارے کو قائم کریں جہاں پر امیر اور غریب دونوں جو ہیں وہ تعلیم حاصل کر سکیں۔ کوشش یہ ہے کہ ہمارے پاس جتنے غریب بچے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں آئیں اور یہاں پر علم حاصل کریں۔ ان کے لیے ہم نے بہت اچھے پیکیج بھی رکھے ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے پاس جو یتیم بچے ہیں ان کے لیے بھی بہت اچھا پیکیج ہے کہ ان سے ہم ان کی فیس وغیرہ نہیں لیتے ہیں۔ اگر کوئی ان کی جگہ، جیسے سپوز آپ کے دوست ہیں، کوئی ان کو اسپانسر کرتا ہے تو ویل اینڈ گڈ، نہیں تو ہم ان کو کتابیں، ان کی فیس وغیرہ ان کو معاف کرتے ہیں، یونیفارم وغیرہ ہر چیز آپ مہیا کرتے ہیں۔ اچھا حمید صاحب، نارملی چونکہ ہم سب دیکھتے ہیں کہ بچے جو ہیں اور ان کی تعلیم جو ہے وہ بہت زیادہ ایک مہنگا ایک معاملہ بن چکا ہے، اچھے اسکول میں پڑھانا ایک خواب ہو گیا۔ ایسی صورتحال میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تعلیم کی کیا اہمیت ہے، اور اسے ہر ایک کی پہنچ میں کیسے ہونا چاہیے یا ہونا چاہیے؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ کہ سر یہ چیز تو ہماری گورنمنٹ کو دیکھنی چاہیے، حکومت کا کام ہے کہ یہاں پر دیکھا جائے کہ جیسے آپ کسی بھی آؤٹ آف کنٹری کا حوالہ دے سکتے ہیں، جیسے کینیڈا ہے، وہاں پر آپ چلے جائیں، آپ کو صحت، آپ کو ایجوکیشن آپ کو فری آف کاسٹ ملتی ہے وہاں پر۔ اسی طریقے سے گورنمنٹ آف پاکستان کا کام ہے، لیکن یہاں پر کام تو ہو رہا ہے، یہاں پر بہت ساری این جی اوز بھی کام کر رہی ہیں جو بچوں کو فری آف کاسٹ دے رہی ہیں۔ لیکن یہاں پر بیسک یہ ہوتی ہے کہ ہر آدمی یہ چیز دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یار اگر میں کسی این جی اوز کے انڈر میں پڑھوں گا یا وہاں پر تعلیم حاصل کروں گا تو ہو سکتا ہے کہ مجھے وہاں پر پذیرائی نہ ملے، ٹھیک ہے؟ تو آدمی کا کچھ ایگو جو ہے، جو ایگو ہوتا ہے اس کو وہ ہرٹ ہوتی ہے، اس کو لگتا ہے کہ مجھے غریب مانیں گے، وہ پھر بچے وہاں پر جانے سے ان کا یونیفارم بھی جو ہے نا، آپ نے دیکھا کہ وہ ایک سیپریٹ ہوتا ہے، بیکن ہاؤس کا دیکھیں گے بچوں کا یونیفارم پہنا ہوا ہے، اور کسی ایسے ادارے کا جو این جی او کے انڈر چل رہا تو اس کا یونیفارم ہے۔ تو یہ میرے حساب میں نہیں ہونا چاہیے، ان کو ایکولنسی دینی چاہیے، این جی اوز کو بھی چاہیے کہ وہ دیں، اگر اس کو اچھے اسٹیٹس میں ان کو بچوں کو ٹائی وغیرہ اور ہر چیز پراپر ہونی چاہیے تاکہ انہیں لگے کہ ان کو لگے کہ ہم کسی ادارے میں اس کے ہیں۔ اچھا نارملی ہوتا یہ ہے کہ لوگ مختلف چیزیں شروع کرتے ہیں، بزنسز کرتے ہیں، جیسے میں سوچ رہا تھا ایسے ہی کہ آپ
جتنی انویسٹمنٹ آپ نے کی اس ادارے کو بنانے کے لیے، جس ادارے میں آپ کام کر رہے ہیں، جو آپ کا ادارہ ہے اس کو بنانے میں، تو نارملی آپ کوئی اور بھی بزنس کر سکتے تھے. آپ نے ایجوکیشن کو ہی کیوں چنا کہ یار مجھے ایجوکیشن کے شعبے میں ہی کام کرنا ہے؟ ایک ہوتا ہے نا ہر ایک کا ایک کوئی خواب ہوتا ہے، کوئی سوچ ہوتی ہے، کوئی تھاٹ ہوتا ہے. آپ نے کیوں اس کو چنا؟ سر بہت شکریہ آپ کا. میرا جس علاقے سے تعلق ہے بیسیکلی میرا آزاد کشمیر کے ایک بالکل کنٹرول لائن جو اس پہ وہاں میری رہائش تھی، اور وہاں پر ایجوکیشن جو ہے نا بڑی ہی مشکل تھی ہمیں، اس لیے کہ ہم تعلیم حاصل کرنے کے لیے کم از کم 1 سے 2 گھنٹے کا فاصلہ جو ہے نا پیدل طے کرتے تھے. بہت گہرائی میں جانا پڑتا تھا، واپسی پہ جو ہے نا چڑھائی ہے، اور خاص کر کے سردیوں کے موسم میں جب برف باری ہوتی تھی تو چھٹی تو وہاں اویلیبل نہیں تھی. چھٹیوں کے بھی ہو یا گرمی ہو، سردی ہو، بارش ہو، ہم نے اسکول میں جانا ہے. تو جو مشکلات ہمیں وہاں پر دیکھنے میں آتی، لیکن وہاں پر ایجوکیشن کا جو ریشو تھا نا وہ ماشاء اللہ بہت اچھے ہمارے. آج جس جگہ پہ بیٹھا ہوں، آپ کے سامنے اگر بیٹھا ہوں، تو صرف اور صرف میں اپنے والدین کی اور اپنے اساتذہ کی بدولت بیٹھا ہوں، ورنہ میرے جیسا گنہگار آدمی کیسے اس جگہ پہ بیٹھا. اور آپ سے بھی بہت کچھ شکریہ پہچان ٹی وی کا ہے کہ انہوں نے ہمیں کہا کہ پاکستان شکریہ پہچان ٹی وی کا بھی میں شکر ادا کروں گا. جتنے دوست احباب جو ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اپنا وہ ٹائم ہمیں دیکھ رہے ہیں. تو وہ اسی وجہ سے کر کے میری جو خواہش تھی، یہ بڑی دیرینہ خواہش تھی کہ میں جب بھی کبھی مجھے موقع ملے گا تو میں ایجوکیشن کی طرف جاؤں گا. پھر جب اس شہر کا رخ کیا ہے تو یہاں پر میں نے اپنی تعلیم کو کنٹینیو رکھا، ساتھ ساتھ میں ایجوکیشن اداروں میں بھی جاب کرتا رہا. تو میری خواہش تھی کہ کبھی نہ کبھی مجھے اللہ تعالیٰ ایسا موقع دے. تو جب میں نے اس شہر کی طرف رخ کیا تو سب سے میری یہی خواہش تھی کہ میں اپنی تعلیم کو بھی مکمل کروں گا. اور یہی تعلیم جو ہے، علم حاصل کرنا تو فرض ہے، لیکن علم جو ہے حاصل کرنے کے بعد اس کو دوسروں تک منتقل کرنا یہ بھی ہم پر فرض ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے جب کسی انسان سے کوئی کام لینا ہوتا ہے تو اس کو وہ منزل مقصود کی طرف لے جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر یہ مجھے موقع دیا ہے تو مجھے امید ہے اپنے رب سے کہ انشاءاللہ ہمیں اس منزل مقصود تک جو ہماری خواہش ہے اس تک ہم ضرور پہنچیں گے. اور انشاءاللہ اس علاقے میں ایک اپنے ادارے کو کوثار ایجوکیٹر کو جو ہے انشاءاللہ حد سے زیادہ جو ہے اچھی تعلیم بھی دیں گے، اور اپنے ایجوکیشن کے معیار کو برقرار اور اسٹینڈرڈ کو برقرار رکھتے ہوئے غریب بچوں کو اچھی اچھی جگہوں میں اچھے مقام پر پہنچائیں گے. اسی ہی ادارے سے کوئی بچے ایسے نکلیں گے جو کوئی ڈاکٹر بنیں گے، کوئی انجینئر بنیں گے، کوئی بیوروکریٹس بنیں گے. ہو سکتا ہے کہ اس ادارے سے ہی بچہ پڑھا لکھا کل وہ پورے پاکستان کا وزیر اعظم بھی بن سکتا ہے. بالکل. بیسیکلی خواتین حضرات، جو ایجوکیشن کی فیلڈ ہے یا کوئی بھی کسی بھی حوالے سے کوئی کام ہوتا ہے تو وہاں پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ دوست ہی دوستوں کی ڈھال بنتے لے سے. اور ایجوکیشن کی جہاں بات ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اس ملک کے بچے پڑھیں، آگے بڑھیں اور اس ملک کی پہچان بنے. بالکل جی، ہم پہچان اس لیے کر رہے ہیں کہ پہچان ٹی وی پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اور پہچان ٹی وی کا مقصد بھی یہی ہے کہ جی لوگ، خاص طور پہ پاکستانی جو ہے، وہ اپنی پوری پہچان کے ساتھ، اپنی پوری جو ان کی آئیڈینٹی ہے اس کے ساتھ کھڑے ہوں اور دنیا کو بتائیں کہ ہاں پاکستانی ایک قوم ہے. اچھا حمید صاحب، ایک سوال بڑا اہم ہے، وہ یہ ہے کہ اس وقت اوورآل پورے پاکستان میں معیار تعلیم بڑا نیچے آیا ہوا ہے اس حوالے سے کہ رورل ایریاز میں، خاص طور پہ گاؤں دیہات، اندرون سندھ، پنجاب کے کتنے اسکول ایسے ہیں جو کہ کہیں کاغذات میں ہی ہیں لیکن حقیقت میں ان کا کوئی وجود نہیں. گوسٹ اسکول اور گوسٹ ٹیچرز کا جو ہے ایک کانسیپٹ ہے. تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو حکومتی ادارے ہیں وہ اپنا کام کر پا رہے ہیں صحیح طرح سے؟ اگر نہیں کر پا رہے تو کیا کرنا چاہیے اس کے لیے؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ دیکھیں سر، سب سے پہلے تو میں ایک بات یہ کہوں گا کہ جو رورل ایریا میں یا شہری ایریا میں جو بھی ادارے ہیں، جو جب میٹرک تک کی جہاں تعلیم ہے وہاں تک تو بچوں کی تعلیم اچھی چل جاتی ہے. اس کے بعد جب ہم یونیورسٹی سطح پر جاتے ہیں تو وہاں پر جو بیسکلی یہ چیز تو اچھی چیز ہے کہ طلبہ تنظیمیں تو ہونی چاہیے، لیکن طلبہ تنظیموں میں ایک چیز کی یہاں پر اس شہر کے تمام شہروں میں زیادہ تر پرابلم آ رہی تھی کہ بہت سارے بچے جو ہوتے ہیں ان کی آڑ میں وہ اپنی تعلیم کو معیار کو جو ہے اس کو برقرار نہیں رکھ سکتے ہیں. وہاں ایکٹیویٹیز تو کر رہے ہوتے ہیں، سیاسی ایکٹیویٹی میں چلے جاتے ہیں، لیکن ایجوکیشن سے وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ موو سیاست کی طرف کر چلے جاتے ہیں. لہٰذا وہ تعلیم ان کو جو مقام ان کو ملنا چاہیے وہ نہیں، وہ اپنا تعلیم کا وہ مقام کھو دیتے ہیں وہاں پر. اس پہ تھوڑا سا گورنمنٹ کو دیکھنا چاہیے کہ طلبہ تنظیموں کو بھی کوئی اسی حد تک ان کو لمٹ دی جائے کہ وہ یہاں تک رہ کر وہ اپنے ان کو بیسیکلی جو تنظیم کا جو مقصد ہے کہ ان کی تربیت ہو، جو سیاسی اور سماجی طور پہ ان کی تربیت ہو، وہ جو پہلو ہے وہ زیادہ سامنے ہونا چاہیے، نہ یہ کہ وہ اپنی
اپنی جو ہے وہ دھاگ دھونس بٹھانے کے لیے وہ اپنے اساتذہ کا احترام کریں. جی. جو بھی طلبہ تنظیمیں ہیں وہ اپنے اساتذہ کو جیسے اپنے والدین کی عزت کرتے ہیں اسی طریقے سے ان کی عزت کریں. اگر ایک پروفیسر صاحب ہیں, وہ لیکچرار صاحب ہیں, وہ کسی بچے کو دیکھتے ہیں کہ وہ باہر سائڈ پہ بیٹھا وہ لیکچر نہیں دے رہا, تو اگر وہ اس کو استاد کو دیکھتے ہی فوراً اپنی کلاس میں اپنی سیٹ پہ پہنچ جانا چاہیے اور اپنے لیکچر کو جو ہے وہ سننا چاہیے ان کو کہ ہمارے استاد جو ہیں وہ کیا پڑھا رہے ہیں, کیا بول رہے ہیں, ان کو پراپرلی سننا چاہیے. اس کے بعد اپنے جو ان کا پیریڈ کے اپنے جو ٹائم ہے اس کے بعد اپنی سیاسی ایکٹیویٹی کو جاری رکھیں. اچھا حمید صاحب, آپ ہمارے ناظرین کو, دیکھنے والوں کو, پہچان ٹی وی کے جو ناظرین ہیں ان کو, طلبہ کو, ان کے والدین کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے, کیا کہیں؟ میرا تو یہی پیغام ہے کہ سب سے جو بڑا آج کل کا نہیں ہی ہے کہ والدین ایک بہت بڑے مقدر ہیں ہمارے لیے, ایک بڑی اہمیت ہے. والدین کے بغیر جو ہے زندگی نہیں ہے. تو والدین ہمارے لیے وہ صبح و شام محنت کر رہے ہوتے ہیں, کسی اپنی اولاد کے لیے کرتے ہیں. اور جو والدین اپنے بچوں کو نہیں علم دے سکتے یا کوئی ایشو ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ ہمارے ادارے سے رابطہ کریں. ہم ان کو فری آف کاسٹ تعلیم دیں گے, ہم ان سے کوئی چارج نہیں کریں گے. لیکن تمام والدین سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اپنے بچوں کو آوارہ گردی سے, گلیوں میں, پارکوں میں گھومنے پھرنے سے اچھا ہے کہ ان کو کسی نہ کسی ادارے سے منسلک کریں تاکہ وہ تعلیم حاصل کر سکیں. اور اسی پروگرام کے تاثر سے میں دو چیزیں, اپنے جو میرے جتنے بھی اساتذہ تھے ان کا, اپنے والدین کا میں شکریہ ادا کروں گا, اور ساتھ ساتھ ہمارے ایک دوست ہیں راجہ غفور حسین صاحب, ان کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے بہت محنت کی ہمارے ساتھ, اس ادارے لیے بھی کام کیا ہے. اور سب سے زیادہ شکریہ میں آپ کا ادا کروں گا کہ آپ نے ادارے کے ساتھ ساتھ پہچان ٹی وی کا شکریہ ادا کر رہا ہوں. آج میں پہچان ٹی وی کا شکریہ ادا کر رہا ہوں کہ انہوں نے آج اس علم کے لیے, آج ہمارے ایک ادارے کی وجہ سے ہی کر کے میں آج یہاں پر پہنچا ہوں, ورنہ تو میرا کوئی. اچھا, پہچان ٹی وی کو کچھ خاص کہنا چاہے, پہچان ٹی وی کے ناظرین کو پہچان ٹی وی کا یہاں پر پاکستان کے اندر جتنے بھی کراچی کے اندر ہمارے دوست کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اور مجھے امید ہے کہ یہ جس طریقے سے عطائے صاحب اور ان کی جو ٹیم جیسے کام کر رہی ہے, اگر ہم 2 4 5 مہینے تک ایسے کام کرتے رہیں تو مجھے لگ رہا ہے کہ آپ اس میں بہت زیادہ کامیابی حاصل کریں گے اور بہت اچھا اس کو چلائیں گے. لیکن جو پروگرام میں دیکھ رہا ہوتا ہوں, آپ کے لائیو دیکھتا ہوں, ماشاءاللہ بہت خوشی ہوتی ہے. تھینک یو سو مچ حمید صاحب, آپ نے اتنی مصروفیات میں سے وقت نکالا اور دیر آئے درست آئے. انشاءاللہ پھر کسی اور وقت آپ سے ملاقات ہوگی, تو بہت خیال رکھیں. خواتین و حضرات, بالکل پہچان ٹی وی کا یہ پڑاؤ یہاں تمام ہوا. اگلے ہفتے ملاقات ہوگی ایک نئے مہمان کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بے حد خیال رکھیے, دعا میں یاد رکھیے. پاکستان زندہ باد.